السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مختلف چیزیں آپ کی نظروں سے گزر رہی ہوں گی، یا خبروں میں آپ کہیں نہ کہیں اکا دکا سن رہے ہوں گے کہ موسمیاتی تبدیلیاں اور سارے معاملات۔ اصل حقائق جو ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ آپ کے روٹے کھڑے کر دیں گے۔ اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ کیا دنیا اپنے خاتمے کی جانب ہے، تو اس میں کوئی مغالطے والی بات نہیں ہوگی، لیکن چونکہ سنسنی نہ پھیلے تو اس لیے شاید ایسے لفظوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں تھمبنیل پہ یہ لکھ کے لگا دیتا کہ دنیا اپنے خاتمے کی جانب ہے، تو شاید ہماری قوم کے بہت سارے جذباتی لوگ جو ہیں اور جو ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، سنسنی کی جو حقیقت سمجھتے ہیں وہ۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ بات بولوں کہ کلائمیٹ چینج ایک اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر وہ دنیا کو تباہ نہیں بھی کر رہا تو تقریباً جو ہے وہ تبدیل کرنے کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا۔ میرے پاس اس وقت دو بڑی تحقیقاتی رپورٹس موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک برطانوی سائنسدان نے جو اپنی حالیہ تحقیق کے بعد، اور بلکہ حالیہ تحقیق کیا، وہ پچھلے 10 سالوں سے چلا چلا کے پوری دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خدا را کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انتظامات کرو، لیکن اب اس نے جو ہے وہ 2 دن پہلے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت شدید خطرات سے دوچار ہے، کوئی مغالطہ آرائی والی بات نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو ہے نا کوئی اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی سنسنی یا کوئی جھوٹی سچی اور وہ کہانیوں والی بات نہیں ہے۔ ٹو دی پوائنٹ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میری اور آپ کی آنے والی نسل جو ہے نا وہ شدید خطرات سے دوچار ہے، اور آپ یقین کریں گے اتنے بڑے خطرے ہیں کہ آپ اس کو کہہ لیجیے کہ موت آپ کے سر پر ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں ہو رہا۔ پچھلے 10 سالوں کے اندر، 12 سالوں کے اندر پاکستان میں جو 3 بار حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، ایک حکومت نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، سوائے پی ٹی آئی کے وہ جو بلینس ٹری سونامی کچھ درخت انہوں نے لگا دیا۔ سر، آپ کے اور میرے ملک جس کا نام پاکستان ہے، یہاں پر ہیں 7,000 سے زیادہ گلیشیئرس۔ خیبر پختونخوا، گلگت اور بلتستان، کوہ ہندوکش کا جو سلسلہ ہے، 7,000 گلیشیئرس ہیں آپ کے پاس۔ گلیشیئرس آپ سمجھتے ہیں نا، جو برفانی، اور جب یہ پگھلتے ہیں تو اس کا پانی آتا ہے دریاؤں کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر آپ کے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ 140 سے زیادہ، اور محتاط اندازہ یہ ہے کہ 139 نئی جھیلیں بن گئی ہیں، اور یہ جھیلیں 4-5 سال پہلے نہیں تھیں، اور یہ 4-5 سالوں کے دوران جو ہے یہ بہت بڑی بڑی جھیلیں بن گئی ہیں۔ یہ پانی سیلاب کی صورت جو ہے وہ آپ کو کس حد تک متاثر کرے گا، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، اور شاید اگلے 2-3 سال اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ برطانوی سائنسدان کی تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک برطانوی سائنٹسٹ نے انتباہ یعنی کہ ایک وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 10-12 سالوں سے کہہ رہا تھا کہ دنیا اس پہ کام کرے، لیکن اس پہ خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا، لیکن اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ وقت بھی گزر گیا کہ آپ اس پہ کام کریں، کیونکہ اس کا اشارہ یہ ہے کہ اب آپ کتنے درخت لگا لیں گے اور درخت کتنے عرصے میں بڑے ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 7-8 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا ہماری جو ہے وہ اس حد تک خطرناک ہو جائے گی کہ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگ لگنے کے واقعات بہت زیادہ ہو جائیں گے، جو ابھی ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ اگر دیکھیں تو آسٹریلیا اور امریکہ میں پچھلے مہینے جو ہوا ہے، اور ابھی ان دنوں یورپ کا جو ٹیمپریچر 40-42 ڈگری 43 ڈگری تک گیا ہے، جرمنی، فرانس، بیلجیم کے اندر جو شدید ہیٹ اسٹروک ابھی آپ نے دیکھا جون کے مڈ سے لے کے اور ٹل جولائی اینڈ تک۔ اور اب جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ مونسون، کراچی سندھ میں مونسون جو ہے وہ تقریباً 2.25 مہینے کا مونسون ہے۔ جی ہاں، ابھی تو جولائی گیا ہے، پورا اگست اور سپتمبر کا جو ہے پہلا ہفتہ مونسون، یعنی کہ 2.25 مہینے کا مونسون۔ پچھلے سال کی نسبت 1 سال کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، اور سیلابی صورتحال آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں۔ میں خبروں کی اور ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو یہ ایک رپورٹ بتا دوں کہ یہ جو برطانوی سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا، یہ لندن کالج یونیورسٹی سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ آپ 10 سال سروائیو کر جائیں اس سچویشن کے اندر، اور اگر ابھی بھی آپ نے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنانا شروع کی تو بھی آپ آلریڈی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کی توجہ ایک جانب مرکوز کروانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ سوری ٹو سے، آپ سیاسی معاملات میں الجھے رہیں، آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، آپ یا تو پرو عمران خان بن جائیں یا اینٹی عمران خان بن جائیں، آپ کچھ بھی کرتے رہے اپنے سیاسی معاملات کو لے کے۔ آپ کی حکومتوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 2012 میں
ایک تفصیلی پالیسی جو ہے وہ مرتب کی تھی آن پیپر ہوا تھا. اور 2012 میں جو ہے وہ نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی آف پاکستان، نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی آف پاکستان، اس کو آپ ذرا گوگل پہ سرچ کیجیے گا کہ نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی آف پاکستان، یہ 2012 میں پارلیمنٹ کے اندر پیش کی گئی تھی. اور اس کے تقریباً 101 یا 102 اس کے نکات تھے، یعنی کہ 101 یا 102 ایسے عمل تھے جس کو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کے لیے جو اچھا اس میں تھا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ ایک ایسا ڈیجیٹل ماڈل تیار کیا جانا تھا. ایک نقطہ اس کا یہ تھا کہ ایک ایسا ڈیجیٹل ماڈل تیار کیا جانا ہے جو آپ کے محکمہ موسمیات سے اٹیچ ہوتا، اور اس میں جو ہے وہ آنے والے خدشات یعنی سیلابی صورتحال، گلیشیئرس جو پگھل رہے تھے، وہ ساری صورتحال پہ جو ہے وہ اس نے مانیٹر کرنا تھا، اور دریاؤں میں پانی اور ڈیمس کے معاملات دیکھنے تھے تاکہ اگر کوئی خطرہ نظر آ رہا تھا تو کچھ ٹائم پہلے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ہوا آن پیپر، اور 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، 3 حکومتیں چلی گئیں، لیکن کسی نے بھی اس دن کی کارروائی پر 10 سال میں آج تک کوئی کام نہیں کیا. اچھا اس کا ایک اور بڑا اچھا نقطہ تھا، یہ جو پالیسی بنائی تھی 101 یا 102 نکات جس میں تھے، اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ ایک ایسی فصلوں کی تیاری کرنی تھی جو سخت گرم موسم، اچھا شاید آپ کی بات اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، مونسون چل رہا ہے کہ ٹھنڈا موسم ہے، لیکن گرمی ہیٹ اسٹروک جس طرح سے آ رہا ہے اور جس طرح سے ابھی ہیٹ اسٹروکس آئیں گے، تو اس کا ایک نقطہ یہ تھا کہ ایسی فصل تیار کرنا تھا اور اس کے اوپر ریسرچ کرنی تھی جو سخت گرم موسم کو جھیل سکے اور اس کی پیداوار زیادہ ہو. کیونکہ آنے والے وقتوں میں جس طرح سے فصلیں ڈیمیج ہوں گی اور آگ لگنے کے واقعات ہوں گے تو یقیناً اناج کی کمی ہوگی. اور اب یہ کوئی خام خیالی والی باتیں نہیں ہیں، جس طرح سے معاملہ چل رہا ہے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر گندم شارٹ ہوگی تو 4 دن کے اندر جو ہے وہ پورا پاکستان جو ہے وہ آٹا کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ گربان پھاڑے گا. اور میرے خیال سے 100 روپے کلو آٹا ہے نا، تو 200 روپے کلو ہو جائے گا، کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. 3-4 دن کے اندر یہ کہانی بھی جو ہے وہ پاکستان میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس کا ایک نقطہ یہ تھا کہ فصلوں کی تیاری ہونی تھی، وہ والی فصلیں اس پہ ریسرچ ہونی تھی، اس پہ کام ہونا تھا جو زیادہ سے زیادہ آپ کو اناج دے سکے اور زیادہ سے زیادہ گرم موسم کو برداشت کر سکے. اچھا اس کے اور بھی بہت سارے نکات تھے، ان نکات میں مختلف چیزیں تھیں، یعنی کہ انوائرمنٹل اور فارسٹ پروٹیکشن کلبس کی جو ہے وہ بنیاد رکھنی تھی، وہ بنانے تھے. اوور آل کہنے کا مطلب یہ کہ 10 سال پہلے جو یہ پالیسی آئی تھی جس کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ پالیسی کلائمیٹ چینج پالیسی آف پاکستان، یہ آن پیپر ہی رہی. یار 10 سالوں میں حکومتوں نے کوئی کام نہیں کیا. اچھا 18ویں ترمیم کے بعد ایک نقطہ اور ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو اختیارات ملے تو ماحولیات سے متعلق جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کام اور ہوا تھا پلاننگ کمیشن کے تحت نا. پلاننگ کمیشن میں کیا کام ہوا تھا کہ آبی وسائل جو ہے نا وہ ایک فارمولہ بنا تھا کہ آبی وسائل کو کس طرح سے صوبے استعمال کریں گے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بلو پرنٹ جاری ہوا تھا. یہ بھی آپ گوگل پہ لکھیں گے کہ بلو پرنٹ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد وہ تقریباً شاید 2017 کے اینڈ میں 2018 کے اندر یہ معاملات ہوا تھا. 2018 18ویں ترمیم، سر 4 سال ہو گئے وہ بلو پرنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا. اچھا 10 ملین ٹری سونامی کا جو منصوبہ تھا جو عمران خان صاحب نے، اب وہی بات ہے نا کہ کہو تو پھر برا لگتا ہے، اور اندھی تقلید ہماری یہاں. کوئی پوچھنے والا ہے خان صاحب سے کہ 10 ملین ٹری کا کیا ہوا، کتنے درخت لگ گئے، کتنی چیزیں ہو گئیں. وہ 10 ملین ٹری کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور، آپ کو یاد ہے کہ 25% گاڑیوں کو جو ہے وہ الیکٹریکل وہیکلس میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے وہ قانون سازی ہوئی تھی 2019 میں. سر وہ 2019 کے بعد 20 21 22 3 سال. میرا اوور آل اس وقت بتانے کا، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے 2010 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جو سفارشات بنائی، جو نکات لکھے، اس کے بعد 18ویں ترمیم کا جب معاملہ آیا، جب آپ نے آبی وسائل پر صوبوں نے جو معاملات کی اس پہ بھی آپ کی کوئی توجہ نہیں رہی، الیکٹریکل وہیکل کے معاملے پہ بھی آپ کی کوئی توجہ نہیں رہی، وہ بلین ٹری سونامی والا جو تھا اس کا سونامی بھی کہیں جو ہے وہ غرق ہو گیا. سر نہ آپ درخت لگاتے ہیں، نہ آپ اس پالیسی کی طرف جاتے ہیں، نہ آپ اس معاملات میں کام کرتے ہیں. آپ کو بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 10 11 12 سالوں کے اندر ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا کوئی انتظام نہیں ہوا. نتیجہ اتنا بھیانک ہے کہ آپ بلوچستان میں اس وقت دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کے پاس برساتی نالے تک نہیں ہیں. آنے والا وقت کیسا ہوگا اور کیا ہوگا، یہ خبر میں آپ کو آج دے رہا ہوں، یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ
اس سال اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے، ہمیں بچا لے، اگلا سال اگر یہی مونسون 2 مہینے 2.5 مہینے کا رہا، جس سال 2.25 مہینے کا ہے، تو سر سیلاب کی وہ صورتحال ہوگی کہ آپ 2010 کا سیلاب بھول جائیں گے۔ اب میں یہ نوحہ نہیں پڑھنا چاہتا، یہ میں اس کے اوپر نہیں پیٹنا چاہتا کہ آپ نے ڈیمس بنائے نہیں بنائے، آپ نے 12 سالوں میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے نا، یہ ماحولیاتی تبدیلی آپ سنتے رہے اور آپ کو بڑا سرسری سے لگتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ زلزلے، آگ لگنے کے واقعات، شدید بارشیں اور سیلابی صورتحال ہے۔ دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور بچاؤ کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ حکومت کسی کی بھی ہو، پیپلز پارٹی کی سائز سرکار ہو، پی ٹی آئی کا 3.5 سالہ دور ہو، یا ان کا خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا میں تو وہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے نا، پورا ایک دور، اس کے بعد یہ 3.5 سال 5 سال 8.5 سال، اور پھر پچھلا حکومت میاں محمد نواز شریف صاحب کی، اور اب یہ سارے معاملہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے نا، کلائمیٹ چینج کے اوپر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا اس وقت خطرہ ہے۔ کسی جنگ کا اس وقت خطرہ نہیں ہے، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہے کلائمیٹ چینج کے نام سے، اور آپ کے پاس نمٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ عالم اپنی آنے والی نسل کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا خدشہ تھا، اور یہ سارا ڈیٹا تھا برطانوی سائنسداں کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ جو آپ کا تھا کلائمیٹ چینج پالیسی آف پاکستان سو کالڈ 2010 پارلیمنٹ آف پاکستان ان اسلام آباد۔ سوچیے گا کہ آپ اور میں کر کیا رہے ہیں۔